والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ایمان والو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اگر کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو تو پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی ایک اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز، گزشتہ جمعے میں یہی آیات کریمہ تلاوت کی گئی تھیں، اور ان کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا تھا، اس کی کچھ ابتدائی باتیں تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ اہل ایمان کو خطاب ہے اور اس میں کچھ اصولی ہدایات دی گئی۔ ایک اہم بات جو زندگی کے ہر دور میں ہر مسلمان کے لیے اس کا اپنانا ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی خبر کسی طرف سے پہنچے، کوئی پہنچانے والا ہو، خصوصاً اس خبر کا تعلق کسی دوسرے آدمی کے کردار سے متعلق ہو، اس معاملے میں قرآن کریم نے بڑی اہم ہدایت دی ہے کہ اس میں تحقیق کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس غلط خبر کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر کر دو، کوئی فیصلہ کر لو، اور بعد میں اصل صورتحال تمہارے سامنے آئے تو تمہیں بہت پچھتانا پڑے۔ ان آیات کریمہ کا نزول تو صحابہ اکرام کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں جتنی بھی آیات یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہیں، اس کے اولین مخاطب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ و مقدس جماعت صحابہ کرام، لیکن جو اصول صحابہ کے لیے وضع کیے گئے وہ پوری امت کے لیے ہیں تا قیامت۔ کل بھی یہی اصول تھے اور آج بھی۔ شاید میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک غزوے پر جب صحابہ اکرام مصروف جہاد تھے تو تعلیم تو یہ تھی کہ پہلے ان کے سامنے کلمہ پیش کرو، قبول کر لیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر نہیں قبول کرتے تو اور لیکن چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرتے تمہارے ساتھ، رکاوٹ نہیں ڈالتے تو کچھ نہ کہو، آج نہیں تو شاید کل ہدایت مل جائے۔ لیکن کلمے کو نہیں قبول کرتے، اللہ کی حاکمیت کو نہیں تسلیم کرتے اور تمہارے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور مزاحمت کرتے ہیں، مسلح مزاحمت کرتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں دیگر عبادات کی طرح جہاد والا عمل جو اسلامی اصولوں کے ساتھ وہ اہم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام کی بلند ترین چوٹی جو ہے وہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ اور یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو اب ختم ہو گیا، آپ کا یہ فرمان موجود ہے حدیث کتاب میں، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ جب تک دنیا میں کفر اور کفر کے آثار اور ظلم موجود ہے جہاد ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کفر کی قوتوں نے ہر زمانے میں جہاد کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کیے، مثلا ماضی قریب میں اس بر صغیر میں استخلاص وطن جب ہونے لگا اور مسلمانوں نے قربانیاں دیں ان کو نکالنے کے لیے، تو پھر جہاد کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے ایک جعلی نبوت کا ڈھونگ رچایا گیا۔ آپ جانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا کیا گیا اور اس سے جو کام لینا تھا فرنگی نے وہ ایک ہی کام تھا، اور وہ تھا جہاد کے جذبے کو ختم کرنا، مسلمانوں کے دلوں سے اس کی اہمیت کو ختم کرنا، کیونکہ طاقت کے ذریعے کفر کبھی بھی مسلمان کے جذبے کو ختم نہیں کر سکا، نہ اپنی تعداد سے، نہ اپنے ہتھیار سے، نہ اپنی دولت سے۔ تو انہوں نے جو تکنیک استعمال کی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ نبی آ کر نیا حکم پیش کرتا ہے، نئی شریعت لاتا ہے، نبی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو حکم دیں اس کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ تو لمبی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس کے لیے اب یہ موقع نہیں ہے، مرزا غلام احمد کو کھڑا کیا گیا۔ شروع میں تو اس کو مبلغ اسلام کے نام پر متعارف کرایا گیا اور اس حد تک اس کو مقبول کرایا گیا کہ اس بر صغیر کے سارے ہی مسلمان تقریباً اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ پھر جب پہلا تیر نشانے پر بیٹھا تو مرزا قادیانی نے پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور بہت سے سادہ لوگ مسلمان اس وقت بھی اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے، لیکن کچھ فراست ایمانی رکھنے والے جو اہل ایمان تھے انہی میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ شروع میں جب وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے بڑا پاپولر تھا اور لوگوں کے آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے اندیشہ ہے کہ اندر چل کے یہ فتنہ ثابت ہوگا۔ تو اپنی ہی جماعت کے بہت سے علماء حضرت شاہ صاحب کی خدمت کرتے کہ حضرت جی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ آدمی بڑا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ آپ کے زمانے کا جو شیخ الاسلام ہے نا، جو ٹی وی کے ذریعے سے متعارف ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ کام کرتا تھا۔
پاکستان کا سرکاری جو شیخ الاسلام ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں سارے، اس کو جس قدر پاپولر ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کرایا گیا ہے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ ماضی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس سے زیادہ پاپولر تھا، وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، لیکن تحریر کی شکل کے اندر بہت کام، مناظروں کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر بہت کام بر صغیر کے اندر وہ کرتا رہا، اور بڑے بڑے علماء اہل علم جو ہیں وہ اس کے قدردان تھے۔ لیکن جب اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب لوگوں میں میری مقبولیت اور پذیرائی جو ہے مکمل ہو چکی ہے، تو پھر ایک سٹیج پر جا کر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور جو لوگ پہلے سے اس کو پسند کرتے تھے ان کو اس وقت یہ احساس نہ ہوا کہ یہ آدمی فتنہ بن رہا۔ چنانچہ شروع کی اس کی تحریریں ہیں مرزا قادیانی کی، ان تحریروں وہ آج بھی موجود ہیں، ان کے اندر یہ اس نے لکھا خود اپنے قلم سے، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ کس آدمی کو اس تحریر پڑھنے کے بعد گمان ہو سکتا کہ یہ قادیانی آئندہ چل کر نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ پھر غالباً 1908 میں یا آگے پیچھے، مجھے صحیح تاریخ اس وقت ذہن میں نہیں، اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک کتاب دافع البلا اس کا نام ہے، میرے پاس بھی ہے، پرانی کتاب مجھے اپنے دادا کی کتاب ملی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا ہے۔ اردو زبان میں لکھی ہوئی کتاب، پرانی کتاب چھپی ہوئی ہے، قادیان کی چھپی ہوئی، اور پھر اس نے اپنے قلم سے لکھا کہ میں بہت کوشش کرتا رہا کہ میں نبوت کا اعلان نہ کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی مجھ پر بارش کے قطرات کی طرح اترتی رہی، تو اب میں اپنے موقف پر قائم نہ رہ سکا، اس لیے مجبوراً مجھے اعلان کرنا پڑا کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ تو وہ جو اہل ایمان فراست کے ساتھ پہلے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ شخص فتنہ، اس سے فتنہ کی بو آ رہی ہے، اور واقع فتنہ ثابت ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا فتنہ بنا۔ آج بھی آپ کے پاکستان کے تمام ادارے، ان کی تمام کی پوسٹوں پر 1974 میں جب ان کے خلاف فیصلہ ہوا، پاکستان کے نیشنل اسمبلی نے فیصلہ کیا، تو اس کے بعد خاص طور پر جنرل ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جب نافذ کر دیا، تو اس کے بعد پاکستان میں قادیانی مایوس ہو چکے تھے، اپنی قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، باہر چلے گئے، یورپ میں جا کر کام کرتے رہے۔ لیکن پاکستانی قوم کی بد نصیبی کے لیے آنے والی نسلوں کی بدبختی کہ قادیانیوں کا ایجنٹ پرویز مشرف، کیونکہ اس ملعون کے پاکستان کے اقتدار پر ڈاکہ ڈالنے سے 6 مہینے پہلے قادیانیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ عنقریب ہماری حکومت آ رہی۔ اس نے آ کر پھر اپنا وہ منحوس منحوس دور، اس کا ایک ایک پل ضائع نہیں کیا، ہر پوسٹ پر، ہر سیٹ پر، ہر اہم منصب پر قادیانی کو بٹھایا۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے مقام پر پہنچا کر، جعلی نبوت، پھر اس کے ذریعے